آپ بھی اس وقت ایسے مرحلے سے گزری ہیں جہاں سب کچھ آپ کے خلاف ہو گیا ہو، لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہوں اور حالات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں، اور پھر ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے صبر کرو، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آخر صبر کرنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ کیا واقعی صبر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بس ایک تسلی دینے والی بات ہوتی ہے؟ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گی، جب سب کچھ خلاف ہو جائے تو صبر کیسے رکھا جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ایسا کیا دیتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دینا ہے۔ تو جی، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب سب کچھ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل بالکل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ میں کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وقت ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ مشکل وقت تو صرف ایک پرابلم سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وقت ہمیں توڑنے آیا ہے، ہمیں ختم کرنے آیا ہے، لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جا کر دیکھیں تو یہی مشکل وقت آپ کو وہ سکھاتا ہے جو آسان دن کبھی نہیں سکھا سکتے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو ہم کبھی اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچان پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری آزمائش ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اصل طاقت تب سامنے آتی ہے جب حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، جب دل ٹوٹتا ہے، جب امید ختم ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں صبر کی اصل امپورٹنس شروع ہوتی ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو درد فیل نہیں ہو رہا، نہیں، بلکہ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں درد ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کے حالات مشکل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہار نہیں مانتے۔ آپ شکایت کرنے کے بجائے برداشت کرتے رہتے ہیں، آپ مایوس ہونے کے بجائے امید رکھتے ہیں، آپ رکنے کی بجائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو جی، یہی صبر ہوتا ہے، کیونکہ آسان وقت میں اسٹرانگ رہنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل بہادری تو تب ہے جب سب کچھ غلط ہو رہا ہو، پھر بھی آپ خود کو سنبھالے رکھیں، اور یاد رکھیں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں اور صبر کو نہ ہاتھ سے چھوڑنے دیں، کیونکہ جو لوگ مشکل وقت میں صبر کر لیتے ہیں وہی لوگ بعد میں کامیابی کا اصل مزہ چکھتے ہیں۔ تو اگر آج آپ بھی مشکل میں ہیں تو خود کو کمزور نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھے کہ آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، بس تھوڑا سا اور صبر کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی آپ سے صرف ایک صبر کے فاصلے پر ہو۔ جب آپ کے ساتھ سب کچھ غلط ہو رہا ہو تب سب سے پہلے خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہم اکثر مشکل وقت میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس اب سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ کوئی بھی وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہی غم ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ آج مشکل میں ہیں تو یہ صرف ایک مرحلہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے آپ کی۔ آپ ذرا اپنے ماضی کو یاد کریں، کتنے ایسے مشکل وقت آئے ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن آج وہ وقت گزر چکے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، رشتے بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے جب سب کچھ غلط ہو رہا ہو تو خود کو بار بار یہ یاد دلائیں کہ یہ بھی گزر جائے گا۔ اور ایک اور بہت خوبصورت حقیقت، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کتنی بھی لمبی ہو، آخرکار صبح ضرور آتی ہے۔ بالکل اسی طرح مشکل وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ، اس کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے۔ تو لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ آپ نے صبر رکھنا ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان آخری لمحے میں ہار مان لیتا ہے، جبکہ کامیابی اس سے صرف ایک قدم دور ہوتی ہے۔ اور صبر یہی سکھاتا ہے کہ جلدی نہیں کرنی، مایوس بھی نہیں ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ صرف انتظار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آج آپ کی زندگی میں سب کچھ الٹا چل رہا ہے تو رک کر گہری سانس لے کر خود سے یہ کہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور میں اس سے بھی مضبوط ہو کر نکلوں گا، کیونکہ یاد رکھیں کہ مشکلیں ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن مضبوط لوگ ضرور بن جاتے ہیں۔
کئی بار جب آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، آپ کے منہ کو مشکل آ جائے، تو اپنے دل کو مصروف رکھا کریں۔ جب انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے تو سب سے خطرناک چیز کیا ہوتی ہے؟ خالی ذہن ہوتا ہے، اکیلا بیٹھ کے سوچتے رہنا، کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور بار بار ایک ہی بات کو سوچتے ہیں تو وہ درد کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم چھوٹی بات کو بڑا بنا لیتے ہیں، اپنے ذہن میں ایسے ایسے خیال بنا لیتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو مصروف رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ سے باتیں کریں، اپنے دل کی ہر بات اللہ سے شیئر کریں۔ جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ تمہارے دل اور اپنے دل سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ دعا کریں کہ کیونکہ جب دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو سکون دینے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مشکل حالات میں دعائیں کیا کریں۔ پھر خود کو کسی اچھے کام میں مصروف کر لیا کریں، مگن کر لیا کریں، گھر کے کام میں مگن کر لیا کریں، اپنی پڑھائی میں مگن کر لیا کریں، یا کوئی ایسا کام جو آپ کو پسند ہو اس میں مصروف کیا کریں، اس میں بزی کر لیا کریں۔ جب آپ خود کو مصروف رکھتے ہیں تو آپ کا دھیان آہستہ آہستہ ان باتوں سے ہٹنے لگتا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے، صرف آپ نے صبر کرنا ہے، اور یہ مت سمجھے کہ مصروف رہنا مسئلے سے بھاگنا ہے۔ نہیں، یہ خود کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ خود کو سنبھال لو گے تبھی آپ اپنے مسئلے کو بہتر طریقے کے حل سے پاؤ گے۔ تو ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکیلا بیٹھ کر صرف سوچتے رہنا آپ کو کبھی بھی اس کا بات کا سلیوشن نہیں دے گا۔ آپ کو آپ کی مسائل کا، آپ کے مصائب کا، آپ کی تکلیفات کا، آپ کی مشکلات کا کوئی سلیوشن نہیں دے گا، بلکہ آپ کو مزید تھکا دے گا، مزید توڑ دے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے دل کو مصروف رکھیں، اللہ سے جڑیں، اچھے کام کریں، آہستہ آہستہ خود کو اس درد سے باہر نکالیں، کیونکہ سکون باہر کہیں نہیں ہوتا، سکون صرف آپ کے دل میں ہے، بس اسے صحیح جگہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ خود پر یقین رکھ لیں، یہ بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہی سب سے زیادہ طاقتور بات ہے۔ جب انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو چیز ٹوٹتی ہے وہ حالات نہیں ہوتے بلکہ انسان کا اپنے آپ سے یقین ہوتا ہے۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم کمزور ہیں، ہم اسٹرانگ ہی نہیں ہیں، ہم بن ہی نہیں سکتے اسٹرانگ، شاید ہم اس سے مشکل سے نکل ہی نہیں سکتے، شاید ہمارے ساتھ بھی سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی آزمائش دی جاتی ہے۔ اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکو۔ بس ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ خود پر یقین رکھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ مشکل کے باوجود خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی کامیاب انسان ایسا نہیں ہوتا جس نے مشکل وقت نہ دیکھا ہو۔ ہر مضبوط انسان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کئی ناکامیاں ہوتی ہیں، کئی تکلیف ہوتی ہیں، کئی مشکلات ہوتی ہیں، کئی ایسے لمحے جب وہ ٹوٹنے کے قریب تھا، لیکن اس نے ایک چیز نہیں چھوڑی، وہ تھا خود پر یقین۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں نا، تو حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کے قدم رکنے نہیں دیتے۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہو، آپ روتے ہو لیکن ہارتے نہیں ہو، تھک جاتے ہو لیکن رکنا نہیں ہے، اور یہی اصل آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک اور بات، جب اللہ آپ کو کوئی آزمائش دیتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس آزمائش کے ساتھ آپ کے اندر صبر بھی آتا ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت بھی ڈال دیتے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت بھی ڈال دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے اندر چھپی ہوئی اس طاقت کو پہچانو، خود سے یہ کہنا سیکھو کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں اس مشکل سے گزر سکتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان خود پر یقین کر لیتا ہے نا، تو ناممکن بھی ممکن لگنے لگتا ہے۔ تو اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو خود کو کم مت سمجھیے بلکہ خود پر یقین رکھیے۔ تو آپ نے میری باتیں سنی ہوں گی، لیکن نا آج طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، تو آپ نے میرے لیے دعا بھی لازمی کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھنا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دیتا کیا ہے۔ ہم سب نے سنا تو ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو دیتا کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ صبر کرنے والوں کو دیتا ہے وہ ہے دل کا سکون۔ یہ سکون باہر سے نہیں ملتا، نہ پیسوں سے ملتا ہے، نہ لوگوں سے، نہ حالات سے، بلکہ لوگ تو توڑتے ہیں، لوگ سکون نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایک ایسا سکون ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے آتا ہے، وہ صرف وہی فیل کرتا ہے جو مشکل وقت میں بھی صبر کرتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، سوچیں ختم نہیں ہوتی،
اور دل ہر وقت بھاری رہتا ہے، لیکن جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون ڈال دیتے ہیں۔ چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، چاہے مسئلے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اس کے دل کے اندر ایک خاموشی سی ہوتی ہے، ایک اطمینان سا ہوتا ہے۔ اور یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، کہ کوئی ہے جو تمہیں سنبھال رہا ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صبر کرنے والا انسان باہر سے شاید پریشان نہ نظر آئے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر مشکل وقت، ہر درد کے بعد آسانی ملنی ہی ملنی ہے۔ دل کا سکون ایک نعمت ہے، یہ نعمت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو شکایت کرنے کی بجائے برداشت کرتے ہیں، جو رو کر بھی اللہ سے جڑے رہتے ہیں، جو ہر حال میں امید نہیں چھوڑتے۔ اور یاد رکھیں، اصل خوشی حالات بدلنے سے نہیں آتی، اصل خوشی دل کے سکون سے آتی ہے، اور یہ سکون وہی حاصل کر سکتے ہیں جو صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ تو جی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔